سندر لال نے مجھے پھر تاکید سے کہا، سر آپ نے میری بات پر لازماً یقین کرنا ہے۔ میں نے واقعی اس جنگل میں ایک مرتبہ پچھل پیری یعنی بھیانک شکل کی عورت دیکھی ہے۔ السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں وذ ذکی۔ آپ اپنی اسٹوریز ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے آج سنتے ہیں ایک ماورائے مخلوق کے بارے میں پیش آیا ایک سچا اور خوفناک واقعہ۔ ڈاکٹر وولٹ ایک مشہور انجینئر تھا۔ اس نے 1904 تا 1911 کے عرصے کے دوران لاہور تا جالندھر ریلوے لائن کو بچھانے کی نگرانی کی تھی۔ اس نے 1924 میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مائی بٹر میموریز، یعنی میری تلخ یادداشتیں۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، 1904 میں برمنگھم یونیورسٹی آف سول انجینئرنگ سے برج اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ کی ڈگری لے کر دہلی آیا۔ دہلی میں موجود ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر پے ویل نے مجھے حکم دیا کہ تم فوری طور پر پٹیالہ ریلوے ڈیولپمنٹ آفس میں رپورٹ کرو۔ میں نے ان کے حکم کی بجاوری کی اور جب پٹیالہ سب آفس پہنچا تو وہاں پٹیالہ تلالہ موسیٰ کے لیے ریل لائن بچھانے کے لیے ابتدائی سروے ہو رہا تھا۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ علاقہ اس زمانے میں بے انگم طویل خوفناک جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ میری حیثیت پٹیالہ میں چیف انجینئر کی تھی۔ میرے ماتحت 50 مزدور اور 2 سب انجینئر تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب نے خندہ پیشانی اور تابعداری سے میرا استقبال کیا۔ مسوری سنگھ سپرنٹینڈنٹ نے مجھے سب اسٹاف سے ملوایا اور پھر جاری کام کی بریفنگ دی۔ وہاں موجود تقریباً سارے مزدور انجینئرنگ اسٹاف زیادہ تر دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، چند مقامی بھی تھے۔ یہی بات ہے، شروع میں سروے ہو رہا تھا۔ رہائش کے لیے مجھے اس وقت کے لحاظ سے بہترین رہائشی سہولت ملی ہوئی تھی۔ مجھے 2 خدمت گار بھی دیے گئے تھے، ان میں سے ایک ہندو سندر لال اور دوسرا مسلمان کاشف تھا۔ یہ دونوں دن بھر میری خوب خدمت کرتے اور رات کو میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر وقت گزارنے اور بوریاں دور کرنے کے لیے ہر قسم کی گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور اس سلسلے میں آہستہ آہستہ رات جاگنے کے شوقین دیگر مزدور اور اہلکار بھی اس محفل میں شریک ہو جاتے۔ باتوں میں ایک دن سندر لال نے بتایا کہ سر میں یہاں کا مقامی ہوں، میرا گاؤں اس جنگل سے 10 کوس کے فاصلے پر ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ان جنگلوں میں پچھل پیری یعنی ایسی غیر مرئی مخلوق جس کے پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں دیکھیے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے میرے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے خدمتکار کاشف نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، سر یہ صرف رات گزارنے کے لیے اس قسم کا شوشہ چھوڑ رہا ہے۔ تو اس نے جواباً غصے سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، واقعی میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ اس جنگل میں کالے رنگ کی بد شکل عورت دیکھی ہے، جس کی آنکھیں بےحد خوفناک ہیں اور اس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں، جسے یہاں کے رہنے والے پچھل پیری کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو میں نے سندر لال کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سندر لال اس قسم کی باتیں جگہ نہ پھیلاؤ کہ تمہاری صفحہ سے یہاں پر کام کرنے والے عملے میں خواہ خوف پیدا ہوا۔ وہ بیچارہ سوری کر کے خاموش ہو گیا۔ ہمیں دہلی ہیڈ آفس سے ورکنگ پلان مل گیا۔ اس میں ہدایت تھی کہ پہلے اس جنگل کو 4 کوس تک سامنے سے کاٹا جائے اور پھر پیونم گاؤں کے آغاز سے دوبارہ 4 کوس جنگل کو کاٹ کر اسے آپس میں ملا دیا جائے۔ مجھے اس کام کے لیے ہیڈ آفس نے صرف 1 ماہ کی مہلت دی تھی اور میں تو اس علاقے کے جغرافیہ سے بالکل ناواقف تھا، لہٰذا میں نے چند مزدوروں اور سندر لال سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس جنگل میں 4 کوس کے درمیان کیا کچھ ہے۔ میرے سوال پر اس نے کہا کہ میں یہاں گیا تو نہیں، لیکن میں نے اپنے پرکن سنا ہے کہ جنگل کے درمیان صرف پانی کے تالاب، بانس کے درخت، چھوٹے درخت اور گھاس کے جھنڈ ہیں۔ یہ سن کر میں سوچ بچار میں پڑ گیا، لیکن خدا کا نام لے کر جنگل کو 4 کوس تک شروع سے کس طرح کاٹا جائے۔ اور اس کام کے لیے میں نے 25 مزدوروں کی 2 ٹولیاں تشکیل دیں اور میں نے انہیں حکم دیا کہ 2 اطراف سے
जंगल को 4-4 कोस काटे। दोनों जानिब में एक एक सब इंजीनियर भी दे दिया। वर्क प्लान को ए और बी का नाम देकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। प्लान बी ज़रा मुश्किल था, लिहाजा मैं इस टीम के साथ हो लिया। क्योंकि जंगल का रास्ता काफ़ी मुश्किल और गैर हमवार था, दूसरे हमारे पास मौजूद था लकड़ी काटने की कटर मशीन थी। वो ज़्यादा मौजूद ना थी, 1 घंटे का काम 3 घंटे में मुश्किल होता। इस वजह से हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो रहा था। दूसरी तरफ काम करने वाले लोग मेरा दिमाग खाते कि सर दिल्ली ऑफिस से जदीद मशीनें मंगवाएं। मैं इन्हें मुसलसल टाल रहा था। ना करते हुए भी दोनों जानिब से जंगल 2-2 कोस कट चुका था। एक दिन हमारे मजदूरों ने काम छोड़कर हड़ताल कर दी। उनका वही मुतालबा था कि इन्हें फौरी तौर पर डीलक्स भारी मशीनरी फराहम की जाए, क्योंकि वसी जंगल के लातादाद दरख्तों को बहुत तेज़ी से काट दे। मैंने मजदूरों को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा कोई बस न चल सका। बहरहाल मैं तंग आकर बज़ात खुद दिल्ली ऑफिस गया। वहाँ मैंने हायर अथॉरिटीज़ से बड़ी मुश्किल से मजदूरों के लिए मतलूबा महंगी मशीन हासिल की। इसका वज़न 2 टन के बराबर था और 1 मिनट में वो 2 दरख्त बआसानी काट लिया करती थी। इस भारी मशीन के आने के बाद काम दोबारा शुरू हो गया था। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मुझे इत्तला मिली कि डीलक्स मशीन का ऑपरेटर उसके उलटने की वजह से मर गया है। ये नामुमकिन है। मेरे करीब खड़े इंजीनियर ने हैरत से कहा। वो कैसे? मैंने पूछा तो वो बोला, वोल्ट साहब, इस मशीन का वज़न 2 टन है और ये किसी सूरत भी नहीं उलट सकती। अभी हम इस बहस में उलझे हुए थे कि एक मजदूर घबराए हुआ आया। उसने ये खबर सुनाई कि सुधीर नामी मददगार जंगल में मुर्दा पाया गया है। तो ये सुनकर मैं बदहवासी के आलम में घबरा कर जब अखूब पर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि वाकई भारी मशीन डीलक्स उलट चुकी थी। उसका ऑपरेटर बड़ी बुरी तरह से कुचला हुआ था। कैसे हुआ आखिर? मैंने वहाँ मौजूद मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया, जब ये भारी मशीन 3 कोस से ज़रा आगे बढ़ी, ना जाने क्यों ऑपरेटर की 1000 कोशिश के बावजूद वो आगे बढ़ने से रुक रही थी। वो गरीब जितना जोर लगाता था तो ना जाने कौन सी नादीदा ताकत उसे पीछे धकेल देती। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि यह भारी मशीन किसी माचिस की माने उलट गई और फिर अचानक ऑपरेटर उड़ता हुआ मशीन के नीचे आकर हलाक हो गया। दूसरी जानिब से दिलखराज इत्तला मिली थी, सुधीर मददगार भी जंगल के वस में मरा हुआ मिला है। इसकी लाश जली हुई में जैसे कोयला। अब ये सवाल बहुत तंग कर रहा था कि वहाँ मौजूद मजदूर ये बयान दे रहे थे कि इन्हें जंगल में गए सिर्फ 2 घंटे हुए थे। अगर इसके साथ कोई हादसा हुआ है या किसी ने उसे मारा है, उसकी लाश इतनी जल्दी कैसे जलकर खाकस्तर हो गई? और अगर कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो जला है तो जंगल में आग का नामो निशान भी नहीं, बस सिर्फ लाश जली हुई है। लाश को देखकर हर शख्स अपनी अपनी जगह सहमा हुआ था। किसी के अकल में नहीं आ रहा था कि यह हादसा हुआ कैसे। अब ये बात मैंने तय करना थी कि उसकी मौत कैसे हुई। इस वक्त मैं दोहरी मुश्किलात का शिकार हो गया। ऑपरेटर और सुधीर की पुरस्कार मौत नहीं मेरी लातादार सवालात और अंदेशे पैदा करती थे। ऑपरेटर और सुधीर की चंद कानूनी मराइल से गुजरने के बाद की लाशें चंद कानूनी मराइल से गुजरने के बाद उनके शहरों में को रवाना कर दी गई। सुंदर लाल ने मुझे फिर ताकीद से कहा, सर आपने मेरी बात पर लाजमन यकीन करना है। मैंने वाकई उस जंगल में एक मरतबा पिछल पैरी यानी भयानक शक्ल की औरत देखी है। मैं कुछ उसकी हकीकत समझ तो गया था, लेकिन मैंने उसको इस मसलियत के तहत टाल दिया कि कहीं पटियाला डेवलपमेंट का काम रुक ना जाए, क्योंकि इन वाक़यात से वहाँ काम करते मजदूर और एहलकारों में खौफ पैदा ना हो जाए। मैंने उसे उस वक्त चापलूसी से और कुछ रुपये का लालच देकर खामोश रहने का कहा। मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर से एक और कटर मशीन मंगवाई और रुका हुआ काम दोबारा शुरू करवाया। चंद रोज़ आराम से गुजरे और इस दौरान कोई वाक़या सरजद ना हुआ।
ایک دن بدقسمتی سے اس نئی مشین کا آپریٹر میرے خیمے میں حاضر ہوا اور اس نے میرے سامنے اپنے استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر، میں مشین کو لے کر جنگل کی جانب بڑھ رہا تھا تو مجھے وہاں عجیب سی بد شکل سیاہ چہرے والے عورت کا وجود نظر ہے، جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اور ماورائے مخلوق پچھل پہلے ہی ایک چڑیل ہے۔ اور میں نے ساتھ ہی محسوس کیا کہ میری مشین میں کچھ گڑگڑاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے وہیں سے روک دیا، لیکن اس نے اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کیا ہے، لہٰذا میری طرف سے معذرت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے فارغ کریں۔ میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو، اپنی لگی لگائی سرکاری نوکری نہ چھوڑو، تم میڈیکل کی بنیاد پر چھٹی لے کر چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ مزدوروں کو سمجھایا کہ انہیں ہاتھ والی آری سے درختوں کو کاٹنا ہے۔ نیا آپریٹر اپنا میڈیکل چھوڑ کر طویل چھٹیوں پر چلا گیا ہے، لیکن کچھ مزدور میری چال کو سمجھ گئے۔ انہوں نے اس کام سے آہستہ آہستہ مختلف بہانوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میرے پاس 50 میں سے صرف 21 کی نفری رہ گئی تھی۔ میں نے مقررہ تاریخ کو ہیڈ آفس میں رپورٹ بھی کرنی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، لہٰذا میں نے اپنے مزدوروں اور اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر انہیں یہ کہا کہ تم لوگ صورتحال سے گھبراؤ نہیں، خدا نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں خود جنگل میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم میرے پیچھے کام کرتے ہوئے آنا۔ اگر مروں گا تو پہلے میں مروں گا۔ ڈاکٹر وولڈ نے اس دل خراش واقعے کے اس موڑ پر لکھا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ چند بندوق بردار محافظوں کو لیا اور جنگل کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ سندر لال اور کاشف بھی تھے۔ میں آگے بڑھتا ہوا اپنے سامنے آنے والی جھاڑیوں اور کانٹے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا، جبکہ سندر اور کاشف میرے پیچھے چل رہے۔ مجھے تو سچ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی پراسرار چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے محافظوں سے کہا کہ دوستوں کو اچھا سا گانا گاؤ تاکہ دل بہلا رہے۔ سب سے پیچھے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر مزدور درخت کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک سندر لال نے آگے بڑھ کر میرا پچھلا دامن پکڑا اور چیخ کر بولا، سر، آگے قدم نہ بڑھانا، میں جو آپ کو روک رہا ہوں یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اپنے قدم روک لیے۔ سب لوگ رک کر بالکل بت کے مانند خاموش ہو جائیں، سندر لال نے چلاتے ہوئے کہا۔ سندر لال کی اس عجیب حرکت کی وجہ سے سب وقتی طور پر حیرت ہو گئے تھے۔ سب ساکت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے جھاڑی میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا، اور پھر وہاں درختوں اور شاخوں پر بیٹھے تمام پرندے یکدم آسمان کی جانب اڑ گئے۔ ایسا خوفناک منظر میری نگاہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد رونگٹے کھڑے کرنے والا یہ نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک لمبی سی ڈیڑھ عمر کالی سیاہ رنگت والی عورت، جس کی آنکھیں، منہ، ناک، چہرہ انتہائی خوفناک تھا، اور وہ اس قدر لمبی تھی کہ جہاں تک اس کو دیکھو وہی نظر آتی تھی، ہمارے سامنے نمودار ہوئی اور پھر ہمارے سامنے سے ایک دم گزری اور فوری طور پر گھنی جھاڑیوں میں انتہائی بھیانک چیخیں مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ میرے ایک محافظ نے جلدی سے ایک فائر بھی کیا، لیکن وہ بے سود رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب وہاں سب کچھ نارمل ہو گیا، ایسا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور اہلکاروں نے کسی بھی صورت وہاں کام کرنے سے منع کر دیا، اور پھر وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے دہلی ہیڈ آفس کو اس گھمبیر صورتحال پر تفصیلی خط لکھا اور کہا کہ جس جنگل کی کٹائی کا ہمیں کہا گیا وہاں پر ایک ماورائی مخلوق، ایک انتہائی بھیانک چڑیل پچھل بھری رہتی ہے جو جنگل کو کاٹنے نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ سے 2 مزدور بھی ہلاک ہو گئے۔ خدشہ ہے کہ ہم نے اگر اپنا کام جاری رکھا تو وہ ہم سب کو ہی مار دے گی۔ پھر ہیڈ آفس سے جواب آیا کہ فی الحال اس پروجیکٹ کو روک کر
تم سب لوگ دہلی واپس آ جاؤ۔ اور پھر دوبارہ اس پروجیکٹ پر لوگوں کو کام کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تو سب نے صاف وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میں بھی اس پروجیکٹ سے دستبردار ہو گیا اور پھر یہ پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز شیئر کریں۔ شکریہ۔